اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو ویورز، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں عظمت مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل عظمت ولاگ۔ آج جس ٹاپک کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہبہ کیا ہوتا ہے، ہبہ کے کیا انگریڈینٹس ہیں، ہبہ کیسے مکمل ہوتا ہے اور کون سے ایسے حالات ہیں کہ ان کی وجہ سے بظاہر یہ کہہ بھی دیا جائے کہ کسی بھی پراپرٹی کو ہبہ کر دیا گیا ہے لیکن ہبہ جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا۔ تو اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سب سے پہلے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جی کہ ہبہ کیا ہوتا ہے۔ ہبہ کو انگلش میں گفٹ کہتے ہیں، یعنی کہ ہبہ کوئی بھی شخص اگر وہ منقولہ جداد ہے یا غیر منقولہ جداد ہے، وہ کسی بھی شخص کو بغیر بدل فوراً اس کا قبضہ دے دینا، یعنی کہ بغیر کسی بدل کے، بغیر پیسے لیے، بغیر کوئی اس کا بدل لیے، بغیر کوئی پراپرٹی لیے، تو اس کو کسی بھی شخص کو دے دینا بغیر بدل کسی پراپرٹی کا، تو اس ٹرانزیکشن کو ہبہ کہتے ہیں۔ ہبہ کو آپ آسان الفاظ میں یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی بھی چیز کا کسی دوسرے شخص کو بغیر کچھ لیے، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ نہ پیسے لیے، نہ اس کے بدلے میں کوئی پراپرٹی لی، نہ کوئی معاوضہ لیا، تو بغیر کچھ لیے وہ پراپرٹی کسی شخص کو دے دینا، اس کا قبضہ منتقل کر دینا، تو اس ٹرانزیکشن کو ہبہ کہتے ہیں۔ تو یہ تھا جی، کوئی بھی شخص کو ہبہ جو ہے وہ ایسا شخص جو کہ کانٹریکٹ کر سکتا ہے، بالغ ہے، سمجھدار ہے، پاگل نہ ہو، وہ کوئی بھی پراپرٹی اپنی جو ہے وہ ہبہ کر سکتا ہے، اس پہ کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیگلی طور پہ بھی، شرعی طور پہ بھی کسی بھی شخص کے کوئی ممانعت نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنی پراپرٹی کو ہبہ نہیں کر سکتا۔ ایسا شخص جو کہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی پراپرٹی کو کسی دوسرے شخص کو دے دے، ہبہ کر دے، تو وہ کر سکتا ہے۔ یہ تھا جی ہبہ۔ اب جی نیکسٹ دیکھتے ہیں جی کہ ہبہ کے انگریڈینٹس کیا ہوتے ہیں۔ ہبہ کے وہ کون سے عوامل ہوتے ہیں جس سے ہبہ جو ہے مکمل ہوتا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر یہ عوامل پورے نہ ہو تو بے شک ہبہ کر بھی دیا جائے، ہبہ تحریر بھی کر دیا جائے، لیکن اگر یہ جو عوامل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اگر اس میں کوئی ایک بھی اس میں عوامل جو ہے وہ مسنگ ہے، وہ پورا نہیں ہوتا، تو ہبہ کا جو ہے وہ تکمیل نہیں ہوتی، وہ مکمل نہیں ہوتا۔ تو اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہبہ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے اور ہبہ جو ہے وہ ایز اے میٹر آف رائٹ جو ہے وہ پراپرٹی آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ ہبہ کے لیے عوامل میں جی جو ان کے انگریڈینٹس ہیں، سب سے پہلے ہیں جی اس کے 3 جو ہیں وہ انگریڈینٹس ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے جی کہ آفر جو ہے وہ سب سے پہلے ہے، یعنی کہ جو شخص ہبہ کرنے جا رہا ہے وہ آفر کرے دوسرے شخص کو جس کو وہ ہبہ کرنے جا رہا ہے، وہ جو پراپرٹی جو ہے وہ ٹرانسفر کرنے جا رہا ہے، اس کو وہ آفر کرے کہ میں یہ پراپرٹی آپ کو ہبہ کرنا چاہ رہا ہوں، میں آپ کو پراپرٹی دینا چاہ رہا ہوں۔ یہ آفر بڑی ضروری ہے۔ نمبر 1 جو ہے وہ آفر ہے کہ وہ آفر ضروری ہے۔ اگر آفر نہیں کی گئی، اگر جیسا کہ کوئی بھی ہبہ نامہ لکھا جاتا ہے اس میں یہ ضروری لکھا جاتا ہے کہ جی فلاں شخص نے جو کہ ہبہ کرنے جا رہا ہے اس نے آفر کی ہے دوسرے شخص کو جس کے حق میں ہبہ کیا جا رہا ہے، آفر کی ہے، یہ آپ نے اپنے اس ڈاکومنٹس میں یہ جو اگر وہ تحریری ہے تو یہ بات لکھنی ہے کہ جس شخص نے ہبہ کیا ہے وہ جو ہے اس نے اس کو آفر کی ہے۔ اگر آپ یہ بات نہیں لکھیں گے تو یہ ہبہ کے جو ہے وہ آپ کی تکمیل نہیں ہو سکتی، اس میں ایک لکونہ رہ جائے گا۔ تو پہلا جی اس کا انگریڈینٹس تھا جی کہ ہبہ جو ہے وہ اس کے لیے آفر کرنا ضروری ہے۔ سیکنڈلی ہے جی کہ جس کے حق میں ہبہ کیا جا رہا ہے، پراپرٹی جو ہے وہ ہبہ کی جا رہی ہے، وہ اس کو ایکسیپٹ کرے، یعنی کہ وہ جب تک اس کو قبول نہیں کرے گا اس وقت تک ہبہ جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اگلا بندہ جو ہے جس کے حق میں ہبہ کیا جا رہا ہے وہ کہے کہ ہاں جی مجھے قبول ہے، میں آپ کی پراپرٹی جو ہے وہ ہبہ جو ہے وہ لے لیتا ہوں، ہبہ کے لیے جو ہے ہبہ کے طور پہ قبول کر لیتا ہوں، وہ اس کو آفر کو ایکسیپٹ کرے گا تو یہ پھر جا کے ہبہ جو ہے وہ مکمل ہوگا۔ یہ دوسرا جو ہے اس کا انگریڈینٹس ہے ہبہ کا، آفر اور ایکسیپٹنس۔ یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ شادی کے لیے بھی یہ دونوں انگریڈینٹس بڑے ضروری ہیں کہ ایک طرف سے آفر ہونی چاہیے اور دوسری طرف سے ایکسیپٹنس ہونی چاہیے۔ اگر شادی میں بھی یہ آفر اور ایکسیپٹنس نہیں ہوگی تو وہ شادی جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی، اس کے لیے بھی ضروری ہے آفر اینڈ ایکسیپٹنس ہوتی ہے۔ اسی طرح ہبہ کے لیے آفر اینڈ ایکسیپٹنس جو ہے وہ ایجاب و قبول جو ہے
وہ کرنا ضروری ہے۔ یہ جب مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد جو ہے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہبہ جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی جو ہے انگریڈینٹ جو ہے وہ مسنگ ہوگا، مکمل نہیں ہوگا، تو ہبہ جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ ہبہ کا جو تیسرا انگریڈینٹ ہے جو سب سے اہم ہے، اس کے بغیر آفر بھی ہو، ایکسیپٹنس بھی ہو، اگر یہ تیسرا جو میں جو انگریڈینٹ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جو عوامل آپ کو بتانے جا رہا ہوں ہبہ کے لیے، وہ اگر نہ ہو تو ہبہ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ تیسرا اس کا جو ہے وہ انگریڈینٹ یہ ہے کہ اگر جب آفر بھی ہو جائے، ایکسیپٹنس بھی ہو جائے، اور تیسرے نمبر پہ یہ ضروری ہے کہ اس پراپرٹی کا قبضہ جو ہے وہ منتقل کر دیا جائے، پوزیشن دے دیا جائے اس شخص کو جس کے حق میں ہبہ کیا گیا ہو۔ اگر پراپرٹی کا پوزیشن نہ دیا گیا ہو تو ہبہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ کو اس کی مثال یہ دیتا ہوں کہ اگر جو ہے ایک پراپرٹی آفر بھی اس میں ہو جائے، ایکسیپٹنس بھی ہو جائے، لیکن اس کا قبضہ نہ دیا جائے، وہ پراپرٹی اسی بندے کے پاس ہو جس نے ہبہ کیا ہے، اور وہ یہ کہے کہ میں نے ہبہ کر دیا ہے، یا جس کے حق میں ہبہ ہوا ہے وہ یہ کہہ دے کہ یہ پراپرٹی تو مجھے ہبہ ہوئی ہے، اور اگر وہ قانون کی نظر میں یہ ہبہ تب مانا جائے گا جب وہ شخص جس کے حق میں ہبہ کیا گیا ہے تو اس کے پاس جب پوزیشن ہوگا، کیونکہ ہبہ کے لیے ضروری ہے کہ پوزیشن جو ہے وہ فوری دے دینا چاہیے۔ آفر، ایکسیپٹنس اینڈ ڈلیوری آف پوزیشن، یہ تین جو ہیں یہ ان کے انگریڈینٹس ہیں، یہ ضروری ہے۔ اگر قبضہ نہ دیا گیا ہو تو اس میں ہبہ کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ وہ بے شک بھلے میں سچ میں ہبہ ہوا بھی ہو، ہبہ تحریری طور پہ وہ لکھا گیا ہو، اور اس کے بعد ہبہ بے شک زبانی ہو، جیسی بھی ہبہ کی صورتحال ہو، لیکن اس کا مین جو چیز ہے اگر پوزیشن اس شخص کے پاس ہے جس کے حق میں ہبہ کیا گیا ہو، تو پھر تو یہ ہبہ کا جو ہے مانا جا سکتا ہے کہ واقعی یہ ہبہ ہوا ہوگا، جس کی وجہ سے پوزیشن جو ہے اس شخص کے پاس ہے جو کلیم کر رہا ہے کہ مجھے یہ پراپرٹی ہبہ کی گئی ہے۔ تو اس کے لیے ہبہ جو ہے، ہبہ کے لیے ضروری ہے کہ آپ پراپرٹی کا ٹرانسفر جو ہونا اس کے پاس جس کی فیور میں ہبہ کیا گیا ہو وہ ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو بعض اوقات دیکھنے میں آیا کہ نارملی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی میں نے آفر کی تھی جس نے ہبہ کرنا ہو، اور دوسرا کہتا جی میں نے قبول بھی کر لیا تھا۔ اب یہاں اس حد تک تو لوگ جو ہے وہ مان بھی لیتے ہیں، اور دیکھنے بھی آیا ہے یہ اگر مان بھی لیں، اگر یہ بات مان بھی لیں، دونوں طرف سے یہ بات مان بھی لی جائے کہ جی آفر کرنے والا بھی اس بات کو مان لے کہ میں نے آفر کی تھی، اور ایکسیپٹنس کرنے والا بھی اس بات کو مان لے کہ میں نے واقعی قبول کر لیا تھا، لیکن اگر وہ ڈلیوری آف پوزیشن نہیں ہے، وہ اس کا قبضہ منتقل نہیں کیا گیا، وہ اس شخص کو جس کے حق میں ہبہ کیا گیا ہے اس کو منتقل نہیں کی گئی پراپرٹی، تو ہبہ کا سوال ہی پتہ نہیں ہوتا۔ ہبہ جو ہے اس کے کیونکہ انگریڈینٹ پورے نہیں ہوئے تو ہبہ کی ٹرانزیکشن مکمل نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر وہ شخص جس کی فیور میں ہبہ کیا گیا ہے وہ کسی بھی لیگل فورم پہ جاتا ہے، کسی بھی اور فورم پہ جاتا ہے، اور جا کے وہ کلیم کرتا ہے کہ مجھے جو ہے یہ پراپرٹی ہبہ کی گئی تھی لہذا مجھے پراپرٹی دلوائی جائے، تو اگر اس کے پاس پوزیشن نہیں ہے تو قانون اس کی فیور نہیں کرتا، کیونکہ اس کا انگریڈینٹس ہیں وہ پورے نہیں ہوتے، جس وجہ سے اس شخص کو وہ پراپرٹی نہیں مل سکتی۔ ہبہ کے تینوں انگریڈینٹس جو میں آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اب کیونکہ ہبہ بہت ضروری ہے جیسا کہ میں نے بتایا، اب کچھ حالات ایسے ہیں کہ ہبہ کی پرزمپشن ہوتی ہے کہ تصور کر لیا جاتا ہے کہ کچھ ریلیشنز، کچھ رشتے ایسے ہیں کہ جس میں جو ہے ضروری نہیں ہے کہ وہاں پہ پراپرٹی دی جائے، لیکن وہاں پہ یہ پرزمپشن ہو جاتی ہے یا پرزمپشن کر لی جاتی ہے کہ جی ہبہ جو ہے اگر ایک بندہ کہے کہ جی میں اس نے مجھے ہبہ کیا تھا، تو وہاں دیکھا جاتا ہے کہ یہ واقعی یہ ایسا رشتہ ہے کہ اس کے پاس پوزیشن آٹومیٹکلی آ گیا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے وہ ایسی سچویشن رکھتا ہوں کہ جس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہبہ بے شک بظاہر نہ بھی دیا گیا ہو، لیکن وہ ریلیشن ایسے ہوتے ہیں جس میں ہبہ قانون کہتا ہے کہ آٹومیٹکلی اس میں ہبہ جو ہے وہ جو پوزیشن جو ہے وہ ٹرانسفر تصور کیا جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہے جی کہ اگر جو ہے شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو ہبہ کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ شوہر جو ہے اس کو ٹرانسفر کرے۔ وہ یہ پرزمپشن یہ ہے کہ شوہر نے بیوی کو یہ جو ہبہ کیا تھا وہ پراپرٹی اس کو ٹرانسفر کر دی ہے۔ اس میں یہ ثابت کرنا ضروری نہیں ہے کہ جی یہ بتائے کہ جی میں نے کب اس کو ٹرانسفر کیا تھا۔ اگر شوہر اپنی بیوی کو کرتا ہے تو پرزمپشن یہ ہے کہ اس نے وہ جو پوزیشن بھی ہے، قبضہ بھی ہے، اپنی بیوی کو دے دیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ بات یہ ہے جی کہ اگر دونوں جو ہے جو ہبہ کرنے والا اور جس کے حق میں ہبہ کیا گیا ہے وہ دونوں جو ہے وہ اس پراپرٹی میں اکٹھے رہ رہے ہوں، تو اس لیے پھر بھی یہ پرزیوم کر لیا جاتا ہے کہ اس کو جو ہے جس کے حق میں ہبہ کیا گیا ہے اس کو اس پراپرٹی کا ٹرانسفر جو ہے پوزیشن جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیا گیا ہے۔
اس کے علاوہ جی دوسری ایک اور ہے کہ جب باپ اپنا بیٹے کو ہبہ کرتا ہے، اگر باپ اپنے بیٹے کو ہبہ کرے تو اس کی یہ پرزمپشن یہی ہے کہ یہ سمجھا جائے گا کہ وہ ٹرانسفر بیشک بیٹے کے پاس قبضہ نہ بھی ہو، قبضہ ٹرانسفر نہ بھی کیا گیا ہو، لیکن قانون میں یہ سمجھا جائے گا کہ وہ اس میں ثابت کرنا ضروری نہیں ہوتا کہ جی یہ ثابت کیا جائے کہ جی واقعی قبضہ ٹرانسفر کیا گیا تھا یا نہیں کیا گیا تھا، وہ اس میں سمجھا جاتا ہے کہ قبضہ ٹرانسفر ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ہے جی کہ اگر ایک سرپرست اپنے زیر تولیت نابالغ بچے کا نام ہبہ کرے، اگر کوئی شخص جو جس کی سرپرستی کر رہا ہے وہ اس کا جو ہے وہ گارڈین ہے، تو اگر وہ اپنے جو ہے بچے کے ایسے بچے کے حق میں جو ہبہ کرتا ہے تو وہ اس میں بھی سمجھا جائے گا، پرزمپشن ہے کہ اس کا بھی جو ہے پوزیشن جو ہے وہ ٹرانسفر ہو چکا ہے۔ لاسٹلی ہے جی کہ اگر کوئی جائیداد جو ہے وہ کرایہ پہ دی گئی ہے اور وہ جائیداد ہبہ کی گئی ہو، تو اگر جس کی فیور میں ہبہ کیا گیا ہو اس کو یہ حق دے دیا جائے کہ وہ جو کرایہ جو ہے وہ وصول کر لیا کرے، تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ اس کا قبضہ بھی ٹرانسفر کر دیا گیا ہے اس شخص کو جس کی فیور میں یہ ہبہ کیا گیا تھا۔ تو یہ وہ صورتحال ہیں جس سے یہ قانون میں یہ پرزمپشن ہے کہ ان کو آٹومیٹیکلی جو ہے وہ پوزیشن جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیا گیا ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ یہ ثابت کیا جائے کہ جی یہ ٹرانسفر کا پوزیشن جو ہے وہ ٹرانسفر کیا جانا ضروری تھا اور نہیں کیا گیا، اس کے لیے یہ باتیں ضروری نہیں ہیں۔ قانون میں یہ چند ایسی صورتحال بتائی گئی ہیں، چند ایسے ریلیشن بتائے گئے ہیں جن کے تحت یہ قانون آٹومیٹیکلی یہ سمجھتا ہے کہ اگر جو ہے یہ ہبہ کیا گیا ہو تو پوزیشن جو ہے وہ بھی اس کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں اس حوالے سے آپ کو کچھ نہ کچھ عقائی حاصل ہوگی، تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔